اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر الدال على قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ على وجودہ وباشتباہہ من لا شبہ لہ الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین سلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے بھر دے۔ پروردگار عالم ہماری اموات کی مغفرت کرے اور ان کو شفاعت آل محمد علیہم السلام بار بار نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے بچوں کو تا روز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صراط حق پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میں چاہ رہا تھا کہ آیت تبلیغ کے متعلق اور اس کے نزول کے متعلق بات کروں، لیکن چونکہ مباہلے کا یوم ہے اور یہ نہایت ہی ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے میں آج کے پروگرام کو مباہلے کے موضوع پر اور امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت اور ان کی وصایت اور خلافت جو مسئلہ مباہلہ سے ثابت ہوتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نصارہ نجران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہیں؟ تو حضرت
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ استدلال کیا حضرت آدم کی خلقت سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا۔ ان مثل عیسیٰ ابن مریم عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ ابن مریم کی مثال، اس کی شباہت اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کن فیکون بولا تو آدم بن گیا۔ تو اس طرح اگر کوئی بغیر باپ کے اگر دنیا میں آئے وہ ابن اللہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بطریق اولا ان کو اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے نہ کوئی باپ تھا نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ لیکن نصارائے نجران کو حق کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جیسے آج کل کے جماعت عمریہ کے علماء ہیں، حق ان پہ واضح بھی ہو جاتا ہے، بے جواب بھی ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اپنی ہٹ درمی پہ وہ اصرار کرتے ہیں، ان جیسے تھے، پھر بھی وہ اصرار کرتے رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ آئے وافل ہدایہ سورہ مبارکہ آل عمران میں نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس سارے حجج نورانیہ کے بعد اور ان دلائل اور براہین منورہ کے بعد اگر کوئی آپ سے مزید مجادلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے ابناء کو، اپنے فرزندوں کو، تم بھی اپنے فرزندوں کو لے کے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنے عورتوں کو دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور تم بھی ان لوگوں کو لے کے آؤ جو تمہارے نزدیک تمہارے بمنزلہ نفس ہیں، تمہارے بالکل نفوس جیسے ہیں، تمہاری جان جیسے پیاری ہیں، ان کو لے کے آؤ، اور ہم بھی لے کے آئیں گے ان کو جو ہم جیسے ہیں، جو ہماری منزلت پہ ہیں، ہماری نفس کے منزلت پر ہے، ہماری جان جیسی، ہماری نفس جیسی ہے۔ تو نصارائے نجران نہیں آئے، وہ ڈرے، اور انہوں نے اعتراف کیا اگر ہم مباہلہ کریں تو آسمان سے ہم پہ آگ برسے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، صدیقۃ الکبریٰ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو وہ آگ برسے گا، دنیا میں کوئی نصرانی زندہ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے جزیہ دینا حقارت قبول کیا، جزیہ دینا قبول کیا، اور ایک بہت واضح اعتراف تھا ان کا، اور ایک بہت واضح ہٹ درمی تھی ان کی، ایک طرف سے حق ان کو پتہ چل گیا، مباہلہ نہیں کرتے، دوسری طرف سے وہ جزیہ دینے پہ بھی آمادہ ہو گئے، اور مسلمان ہو جاتے تو کیا بات تھی۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو شیعہ نے روایت کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے قدیم ایام سے اس پر اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی افضلیت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پر استدلال کیا ہے۔ جماعت مخالفین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یعنی یہ واقعہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کسی قسم کا، جس طرح میں نے بیان کیا، جس انداز سے بیان کیا ہے، اس میں کسی قسم کا غبار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چل یا بات یہاں پہ آ جاتی ہے میرے محترم ناظرین کہ کس طرح ہم یہاں پر استدلال کریں، آپ کے لیے توضیح دیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت اور امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی مساوات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے قرآن کی نص سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء پر افضل ہیں، اور جو ان کے مساوی ہوگا لازمی بات ہے وہ سب انبیاء پہ افضل ہوگا۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے عیون و اخبار الرضا للامام الرضا علیہ السلام، چاپ منشورات سید الشریف الرضی رحمہ اللہ، جو مشہد مقدس میں چھپی ہے، جزء اول ہے یہ۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہاں پر صفحہ نمبر 78 میں
حضرت امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ اس روایت میں بات کرتے ہیں ہارون سے کہ فرمایا کہ فمن حاج کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ آیہ مبارکہ، آیہ میں نے پڑھا ہے اور ترجمہ بھی کیا، دوبارہ نہیں پڑھتا میں آپ کی خدمت. اللہ نے نازل کیا ہے سورہ آل عمران میں آیہ مباہلہ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّهُ أَدْخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت الكساء عند المباہلہ للنصارى إلا علی بن ابی طالب وفاطمة والحسن والحسین علیہم السلام. تو کسی نے ادعا نہیں کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاؤ، اور اس کو لاؤ جو بالکل تیرے نفس جیسا ہے، تیرا نفس نفیس ہے، اس کو لے کے آؤ، تو کسی نے ادعا نہیں کیا ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے امام حسن و امام حسین علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی لایا ہو. تو تعویل کیا ہوا؟ تو تعویل آیا یہ ہوا، تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دی کہ اہل بیت کون ہے، اقرب کون ہے، احب کون ہے. کیونکہ مباہلہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے پاس ساتھ سب سے احب ہو. کیونکہ انسان کسی بات کے لیے اپنی زندگی کا رسک تو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا بھی رسک نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے سب سے زیادہ آپ کے پاس جو محبوب ہیں ان کا رسک لینا کوئی نہیں رسک لیتا، مگر یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ اس بات میں کسی قسم کا خطرہ نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مباہلہ ان کی رسالت کی اور ان کی دعوت صدق کی دلیل صرف اسی لیے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ان کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کو لے کے آئیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کو لے کے آئیں، جو سب سے ان کے اقرب تھے ان کو لے کے آئیں. اگر اباعد کو لے کے آتے، اجنبیوں کو لے کے آتے اور جو ان کے ساتھ جو محبوب ہیں ان کو نہ لے کے آتے تو یہ ان کی نبوت کی پہ خلل آ جاتی. کیوں؟ آپ اللہ سے جب عذاب مانگتے ہیں تو آپ کو اگر یقین ہے کہ عذاب نہیں آتی تو آپ نے اپنوں کو کیوں نہیں لایا؟ آپ کے جو سب سے محبوب تھے ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ دعا کریں گے کہ اللہ جھوٹے پہ عذاب نازل کر، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہ عذاب نہیں ہوگا، تو آپ کو لانا چاہیے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کو لانا چاہیے. اب اجنبیوں کو لے کے آئیں، اسی لیے لے کے آئیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ عذاب نازل ہو، تو آپ رسک نہیں لینے چاہتے اپنے جو سب سے آپ کے نزدیک محبوب ترین ہے. تو پتہ چلا، اور یہ جماعت عمریہ کے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے واقع مباہلہ کہ سب سے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون تھے؟ یہی حضرات تھے. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً یہاں پر تعویل کیا، تفسیر کیا. ابناءنا کون ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. نساءنا کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. انفسنا کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر میرے محترم ناظرین، اسی کتاب عیون الاخبار میں صفحہ نمبر 207 میں باب نمبر 23 مأمون العباسی کے مجلس میں، ان کے دربار میں مناظرے ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اور علماء عامہ کے درمیان. انہی باتوں میں پہلی حدیث میں صفحہ نمبر 209 میں اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت پر استدلال کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام آیے مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اگلے صفحے میں آپ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں فَهَلْ تَدْرُونَ مَا مَعْنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انفسنا وانفسکم کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا انا بہ نفسہ، علماء نے کہا، درباریوں نے کہا کہ انفسنا سے مراد خود نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہم خود آئیں گے، خود کو بلائیں گے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لقد غلطتم، یہ آپ کی بات غلط ہے، انما عنا بہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے انفسنا سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کو لیا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بنو ولیعہ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، کہ میں ان کے ساتھ بھیج دوں گا
بنی ولیعہ یا ایمان لائیں یا میں اس شخص کو بھیج دوں گا جو مجھ جیسا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ اور یہ روایت جماعت مخالفین کے ہاں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح طائف کے وقت بنی ولیعہ کے ساتھ کے سے خطاب کرتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا نفس نفیس کہا ہے۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جعل نفس علی علیہ السلام کنفسہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آیہ مباہلہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالکل اپنا جیسا اپنا نفس کے منزلے پر قرار دیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اچھا یہ میں نے مختصر آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس واقعے سے استدلال فرمایا۔ جماعت مخالفین میرے محترم ناظرین اس حدیث مباہلہ کی سند میں تو شک نہیں کر سکتے، اس کی دلالت میں وہ کچھ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، صحیح بات ہے، لیکن انفسنا و انفسکم کا مطلب مساوات نہیں ہے۔ انفسنا و انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بمنزلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان جیسے ہیں، ان میں مساوات ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی لے کے آئے نا، تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام افضل ہیں، ثابت ہوتی کہ اقرب ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ احبیت ثابت ہوتی ہے لیکن افضلیت ثابت نہیں ہوتی، اور یہ ان کی بہت بڑی ہٹ درمی ہے۔ ان کی کیا ہے؟ بہت بڑی ہٹ درمی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس بات پہ بات کروں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ واقعی مباہلہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ اس کی دلالت واضح ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سب سے زیادہ اقرب اور سب سے زیادہ احب تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ پیارے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور دنیا والوں کو بھی یہ پتا تھا، صحابہ کو بھی یہ پتا تھا، نصارہ کو بھی یہ پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا، اسی لیے ان کو لے کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسروں کو نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ ان کے درجے پہ محبوب نہیں تھے۔ جب یہ بات پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ احبیت، جب تم اقرار کرتے ہو احبیت کی، وَإِلَّا خونی رشتے میں اگر دیکھا جائے، خونی رشتہ دار بہت تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چچا موجود تھے اس زمانے میں، جناب عباس، چچا زاد بھائی کئی تھے، عباس کے کئی بیٹے تھے، وہ لوگ موجود تھے، ان کو نہیں لے کے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو لے کے آیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو لے کے آیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اقربیت احبیت ثابت ہوتی ہے، احبیت تو واضح ہے لیکن افضلیت ثابت نہیں ہوتی، تو یہ ان کی نادانی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے محبت کرتے ہیں رشتہ داری کے بنا پر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے صرف اسی بات کے لیے ان سے محبت ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ بیٹی ہیں، ان جیسی تو 3 اور بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے صرف اسی لیے وہ محبوب ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان جیسے چچا زاد بھائی تو بہت سارے تھے۔ جیسے دنیا والے ہیں نا، کسی سے محبت کرتے ہیں اس دنیائی رشتوں کے خاطر کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خالہ ہے، یہ میرے خالے کا لڑکا ہے، یہ میرا داماد ہے، اسی لیے محبت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ایک کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 دار احیاء تراث بیروت میں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کچھ احادیث، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ابواب الحب فی اللہ، کتاب الادب، صفحہ نمبر 1086 میں۔ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ الحب فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ محبت کس لیے ہوتی ہے؟ اہل اللہ کے ہاں، اولیاء کے ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں،
محبت اس لیے نہیں ہوتی کہ فلان کے پاس زیادہ خوبصورت ہے اس سے محبت کرو، فلانا تیرا رشتہ دار ہے محبت کرو. محبت اس لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. لا یجد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، لا یجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا للہ. کوئی شخص ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی سویٹنس اور شیرینی کو اس وقت تک چکھتا ہی نہیں، اس کے ذائقے میں ایمان کی حلاوت آتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس لیے محبت کرے للہ، للہ، کہ اگر وہ شخص اللہ کے نزدیک پیارا ہے، اگر وہ شخص ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ گنہکار سے محبت نہیں کرتا، اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو انصاف کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک و پاکیزہ ہیں، گناہ نہیں کرتے. تو دیکھا جائے کہ اگر اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جتنا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اسی لیے اس سے محبت کرے. اور اگر کسی سے اس لیے محبت نہیں کرتا تو اس کے دل میں حلاوت ایمان، اس نے حلاوت ایمان چکا ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں چکا، وہ مومن ہی نہیں ہے. اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، مسلم بن حجاج قشیری نشابوری کی کتاب صحیح مسلم. یہاں پہ میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 2، کتاب 2003 میں چھپی ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 50 میں، کتاب الایمان میں حدیث نمبر 71 ہے، وہی حدیث جو بخاری نے روایت کی ہے. ما كان ثلاث من كن فيه وجد طعم الایمان. جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہے. پہلا شرط کیا ہے؟ من كان يحب المرء لا يحبه الا للہ. اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اسی لیے محبت کریں، صرف اسی لیے اس سے محبت کریں، دوستی کریں اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داری وغیرہ کے لیے نہیں. اچھا، یہ کتاب سنن ابی داود چاپ دار الفکر سنہ 2005 میں چھپی ہے. آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 861 میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر سے روایت ہے، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. احب الاعمال، افضل الاعمال، بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا، یعنی تولی و تبری. یہ بہت سارے ان کے مختلف کتابوں میں موجود ہیں، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا ہے. کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری الجزء الاول، چاپ ادارہ اتباعی منیریہ. یہاں پر صفحہ نمبر 149 میں اس حدیث کی شرح میں علامہ محمود عینی فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو بخاری مسلم میں ہے کہ کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے. تو فرمائے فَلَا تَحْصُلُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، ایمان کی مٹھاس کوئی شخص چکھتا ہی نہیں اس وقت تک، إِلَّا أَن تَكُونَ خالصة غیر مشوبة بالاغراض الدنیویہ والحظوظ البشریہ، کہ انسان کی محبت خالصا للہ ہو خالصا للہ ہو، دنیاوی اغراض سے بالکل بالا تر ہو کر، دنیاوی اغراض سے بالکل اس کی محبت میں کسی قسم دنیاوی اغراض کی ناپاکی نہ ہو، ولا الحظوظ البشریہ، اور انسانی رشتوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان لحاظ سے اس کی محبت میں اس کا کوئی دخل نہ ہو. فمن احب لذلك انقطعت تلك المحبة عند الانقطاع بها. جس نے اس طرح اپنی محبت کو خالص بنایا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی قسم کی دنیاوی اور انسانی رشتہ داری کے تعلقات کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی محبت صرف خالص للہ ہو، تو یہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے کہ اس نے للہ حب للہ کیا. اچھا، یہ کتاب ہے حاشیہ مسند احمد بن حنبل، تالیف علامہ ابو الحسن السندی.
متوفا سنہ 1138 میں. یہ کافی مشہور ہیں، سن ٹٹا کے بہت بڑے عالم محدث کو سنیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے زمانے اور اس کے اثر تھے. اچھا، علامہ ابو الحسن السندی، یہ مجلد ثانی عشر ہے، ان کا حاشیہ ہے مسند احمد پر. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. احمد ایک روایت نقل کرتا ہے، ان احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ، بہترین عمل اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا ہے. بلی الحب فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ان یصیر ہواہ تابعا لرضا اللہ تعالی فلا یحب الشیء الا له تعالی. الحب للہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہوا ہے بالکل اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور کسی بھی چیز سے محبت نہ کریں مگر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر. یہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، تالیف العلامہ احمد بن محمد القسطلانی، طبع المکتب الاسلامی، الجزء الثالث. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 392 میں، الافضلیہ والمحبہ، کہ افضلیت اور محبت میں، افضلیت اور محبت میں تلازم ہے. ان دونوں میں ایک کو ریلیشن ہے. جتنا اللہ کے نزدیک انسان فاضل ہوگا اتنا ہی اللہ اسے پیار کرے گا، اور جتنا انسان اللہ کے نزدیک فاضل ہوگا، بہتر ہوگا، بلند درجے کا ہوگا، اللہ اتنا ہی اسے پیار کرے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ان سے زیادہ پیار کریں گے، محبت کریں گے. سمجھ میں آئیے؟ فرماتے ہیں فالمحبت الدینیہ لازمۃ للافضلیہ. جو دینی محبت جو ہوتی ہے، دینی جو محبت ہوتی ہے وہ افضلیت پہ دلالت کرتی ہے، افضلیت کے لازم ہوتی ہے. یہ افضلیت اور محبت یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہی یہی ہے. اسلام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بتایا کہ محبت صرف کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ سے تو کسی کی رشتہ داری تو ہے نہیں. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا بہت ساری آیات میں کہ کن سے محبت کرتا ہے، کن سے محبت نہیں کرتا. فمن كان افضل كانت محبتنا الدینیہ له اکثر. جو بھی افضل ہوگا ہم اس سے زیادہ پیار کریں گے. جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کا عمل صالح زیادہ ہوگا، جس کا خلوص زیادہ ہوگا، جس کا احسان زیادہ ہوگا، جس کی طہارت زیادہ ہوگی، جس کا علم زیادہ ہوگا، جس کا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی ثواب زیادہ ہے، جس کا عالم آخرت میں اس کا سب سے زیادہ اس کا ریوارڈ ہے، انعام ہے اللہ کے نزدیک، اس سے زیادہ محبت کریں گے. فمتى اعتقدنا في واحد منهم، اگر ہم نے کسی ایک صحابی سے محبت کیا اس لیے کہ وہ افضل ہے، ثم احببنا غیره من جهة الدین اکثر كان تناقضا. اگر ہم ایک سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ دوسرا تو اس سے افضل ہے لیکن اس سے اتنا محبت نہیں کرتے، تو ایک تناقض ہے. یہ ایک تناقض ہے. اگر اللہ کے لیے محبت کرنا ہے تو جو افضل ہے اس سے زیادہ محبت کرو. تم اختصار کے ساتھ میرے محترم ناظرین، میں بہت اختصار کے ساتھ اس بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جب تم اعتراف کرتے ہو کہ مباہلہ کس لیے ہوئی ہے؟ مباہلہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو بتا دیں کہ وہ اپنے دعوے پہ بالکل سچ پر ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ ان کا دعویٰ سچ ہے، اور ان کو کسی قسم کا احتمال ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ان پہ عذاب آ جائے، اور ان کو بالکل یقین ہے کہ نصارہ کا ادعا کفر ہے اور باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے وہ سب سے محبوب ترین لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اور کیونکہ وہ جانتے ہیں اس پہ کسی قسم کا رسک نہیں ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا احتمال ضرر نہیں ہے. سب سے محبوب ترین اشخاص کو لے کے آتے ہیں. جب ثابت ہوا کہ یہ سب سے محبوب ترین اشخاص ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب افضلیت ثابت ہو گئی عزیزو، اللہ کے نزدیک افضلیت ثابت ہو گئی نا، تو میں نے ایک قاعدہ اگر آپ میرے تقریرات میں دیکھیں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے آج سے کچھ سال پہلے جیش اسامہ کے متعلق، کہ قبح تقدیم المفضول علی الافضل، کہ شرع میں، قرآن میں، اللہ کی آیات میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور عقل کے نزدیک اور عقلاء کے نزدیک یہ نہایت قبیح ہے، غلط بات ہے کہ آپ مفضول کو افضل پہ مقدم رکھیں.
کہ ایک شاگرد کو مثلا اس کا زیادہ احترام کریں استاد سے. ایک شخص عالم ہے، دوسرا بھی اس سے کمتر عالم، تو وہ جو کمتر عالم ہے اس کی زیادہ عزت کرو، اس کو اوپر بٹھاؤ، اس کو عزت و احترام دو اس کے مقابلے میں جو اس سے زیادہ عالم ہے. ایک شخص زیادہ تقوی رکھتا ہے جو افضل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی زیادہ ایک شخص کا تقوی اس سے کم ہے، اس کی زیادہ احترام کرو. تو ایک شخص مثلا ایک کام کے لیے مناسب ہے، تو ایک دوسرا شخص اس سے کمتر مناسبت رکھتا ہے تو اس کو مقدم رکھو. تو مفضول کو افضل پہ تقدیم مقدم رکھنا یہ باطل ہے. تو افضلیت جب ثابت ہوگی میرے محترم ناظرین، تو ابو بکر عمر کی خلافت بھی باطل، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، خمسہ طیبہ علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت بھی ثابت. لیکن ہمارا اصل مقصود یہ نہیں تھا میرے محترم ناظرین، یعنی آیات کو بیان کرنے کا غرض یہ نہیں تھا. ہمارا اصل غرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں کہ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے، یعنی مساوی قرار دیا ہے. اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم لایا کیا ہے کہ آپ کی امت میں جو بھی شخص آپ جیسا ہے اس کو لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ایک اللہ کی جانب سے واجب ہے جو ان جیسا ہے، نفس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، ان میں کمال مشابہت، کمال مماثلت، کمال اتحاد رتبہ ہے. کس میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان اشخاص میں، ان سب کو لے کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں لے کے آئے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس فقرے کی تعمیل کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہوا کہ امت میں پھر صرف ایک ہی واحد شخص ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حدیث بذات خود میرے محترم ناظرین، علی کنفسی، علی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ جیسا ہے ہر لحاظ سے، مگر وہ کہ خرج بالدلیل. کیا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حجت اللہ، ولی اللہ، خاتم الاوصیاء. تو جو دلیل سے خارج ہے اس کے علاوہ باقی سب منازل میں، مراتب میں مساوات اور مماثلت اور مشابہت، اس بات کے لیے میں آیا ہوں یہاں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے منہاج السنت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے یہ کتاب منہاج الکرامہ جو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کے رد میں لکھا ہے. علامہ حلی نے منہاج الکرامہ اہل کلام کے اسلوب پر لکھا ہے، متکلمین کے اسلوب پر، اشاعرہ کے علماء کے رد پہ لکھا ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ مذہب حقہ مذہب شیعہ ہے. اس زمانے میں میرے محترم ناظرین، اور بہت سارے ادوار تک، یعنی بہت متاخر ادوار تک، سلفیہ جن کو آج کے زمانے میں وہابی کہتے ہیں، احمد بن حنبل کے جو اتباع ہیں، یہ بالکل ذلیل ہوتے تھے. ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی، ان کو تو کوئی انسان ہی نہیں مانتا تھا. جو سلفی حضرات تھے، اہل حدیث تھے، جماعت بریہ کے، ان کے عقائد کو لوگ جماعت اشاعرہ کفر سمجھتے تھے، اور ان کو رد کرنا بھی اپنے لیے وہ بے عزتی سمجھتے تھے. ان کو اتنا وہ ذلیل سمجھتے تھے. اور سینکڑوں سالوں تک، یعنی ابھی جب تیل کا انکشاف ہوا ہے نا، تیل کی پیداوار شروع ہوئی ہے خلیج کے ممالک سے، سعودی عرب سے، حجاز سے، تو یہ سلفیوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو یہ عالم اسلام پہ چھا گئے ہیں پیسوں کے بدولت. وَإِلَّا تاریخ میں اس طرح نہیں تھا. یہ بہت ہی مردود اور یہ بہت ہی مطرود قوم تھے، اور ان کو علماء ان پہ رد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو سینکڑوں سالوں تک کن کا عالم اسلام میں کن کا تسلط رہا، بلکہ آج بھی اکثریت کن کی، اشاعرہ کی ہے. آج بھی اشاعرہ کی، مختلف ممالک میں اشعری عقیدہ چلتا ہے. مثلا جو اس کا سب سے بڑا نمائندہ کون ہے جو اس کو ایگزمپلیفائی کرتا ہے؟ الازہر مصر کا. اور الازہر مصر والوں کو وہابی حضرات ان کو کافر مشرک سمجھتے ہیں، بہت سارے مسائل پر ان کو کافر مشرک سمجھتے ہیں، بالخصوص اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا.
تو ابن تیمیہ کے اکثر کتب جو ہیں کس کے رد پر ہیں؟ اشاعرہ کے اکابر کے رد پر، ابو حامد غزالی اور فخر رازی جیسے افراد کے رد پر۔ تو علامہ حلی نے، کیونکہ اسلوب بڑا فرق ہے، اسلوب میں بڑا فرق ہے اشاعرہ کے اسلوب میں اور اہل کلام کے استدلال میں اور سلفیوں کے استدلال میں۔ آج کے زمانے میں پیسے بڑے خرچ کیے سعودی والوں نے اور خلیج والوں نے، تو عالم اسلام میں ان کا منہج بہت پھیل گیا ہے۔ یعنی ہند و پاک میں سلفیت، جو لوگ اپنے آپ کو سلفی وہابی بھی نہیں کہتا نا، بہت ہزاروں کے تحت اکثر ان کا منہج سلفی ہے، سلفی بن چکا ہے، وہابی بن چکا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتے، کیونکہ میڈیا سب اور جو آپ کے جو زکوٰۃ وغیرہ پیسے آتے ہیں خارج سے، چندے آتے ہیں، یہ سب وہابیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کے افکار کو بڑی ترویج ملی ہے، اور علماء جاتے ہیں سعودی عرب سے تحصیل علم کے لیے، اور پاکستان میں جو مدارس یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ہندوستان میں بنائی ہیں، بنگال میں بنائی ہیں، اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملائیشیا، عربی ممالک میں، یورپ، امریکہ میں، تو یہ تو بہت ان لوگوں نے پیسہ خرچ کیا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، تو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب منہاج الکرامہ کس اسلوب پہ لکھا ہے؟ اہل کلام کے رد پر، اہل کلام کے لیے۔ ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا اپنے انداز میں، محدثین کے انداز میں۔ بہرحال جو بھی ہے، اب جو شخص ان دو کتابوں کو تقارن کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اسلوب میں بڑا فرق ہے، کہ متکلمین کا جو انداز ہے کہ ان کے ہاں اکثر دلائل عقلی ہوتے ہیں، اور وہ روایات کی تصحیح و تسقیم پہ اتنا وقت نہیں لگاتے۔ بہرحال کتاب ہے منہاج السنہ، جلد نمبر 7، چھپی ہے یہ سعودی عرب میں 1986 میں۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 122 میں البرہان التاسع قال الرافضی، علامہ حلی نے فرمایا کہ ہمارے پاس امامت کا 9واں دلیل کیا ہے؟ قرآن سے آیہ مباہلہ ہے۔ پھر وہ استدلال کرتے ہیں، بلے کہتے ہیں وهذه الآية دليل على ثبوت الإمام لعلي عليه السلام لأنه تعالى قد جعل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاتحاد محال فيبقى المراد بالمساواة له الولاية۔ کہتے ہیں یہ آیت صریح ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، کیونکہ آیت نے کہا ہے کہ یہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کا ایک ہونا، ایک ہی نفس ہونا، یہ تو محال ہے۔ تو یہ بات یہ بن جاتی ہے کہ یہ ایک ہی منزلے پر ہیں، مساوات پر ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوی ہوتا ہے اس کی ولایت ہوتی ہے، اس کی حق اطاعت ہوتی ہے، اور یہی امامت کا نام ہے۔ بس امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہوگی۔ تو اس کے رد میں یہ جناب جو ہیں ابن تیمیہ صاحب بہت سارے صفحات میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ اللَّفْظ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ، یہ جو لفظ ہے وہ انفسنا وانفسکم، عربی زبان میں اس کا مطلب مساوات ہے ہی نہیں۔ آپ پاگل ہو گئے شیعہ، انفسنا کا مطلب ہو مساوات۔ قال اللہ تعالی فی قصة الافک، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیہ افک میں کہا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے سنا کہ فلانے نے زنا دی ہے تو تم نے مؤمنین و مؤمنات نے کیوں اپنے متعلق انہوں نے ظن خیر نہیں رکھا، اور ولم یوجب ذلك ان يكون المؤمنون والمؤمنات متساویین، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مؤمن و مؤمنات باہم برابر ہوں، ان کے آپس میں مساوات ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، فرمایا کہ توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ یقتل بعضکم بعضا، یہ بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اب توبہ کرو، تمہارا توبہ ہے یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا مطلب ہے؟
یقتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کریں، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کیا ان کو قتل کریں، اور ان کا قتل ہونا ہی ان کا توبہ۔ اچھا، وَلَمْ يُوجِبْ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مُتَسَاوِيًا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مساوی ہے۔ قرآن نے کہا کہ بچڑے کی عبادت کرنے والے اور بچڑے کی عبادت نہ کرنے والے یہ انفس ہیں، یہ انفس ہیں، تو یہ کیا مساوی ہیں؟ ایک دوسرے کی جان ہو گئے ہیں۔ وَلَا يَكُونُ مَنْ عَبَدَ الْعِجْلَ مُسَاوِيًا لِمَنْ لَمْ يَعْبُدْهُ، جس نے بچڑے کی عبادت نہیں کیا اور جس نے بچڑے کی عبادت کیا یہ ایک ہی مرتبے پر ہے، یہ کیا بات کرتے ہو شیعہ، تم پاگل ہو گئے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء میں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کا مطلب ہے یا لا يقتل بعضكم بعضا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، وَإِن كَانُوا غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مساوی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ آپ سے نیچے درجے کا آدمی ہو، آپ سے اس کا علم کم ہو، ایمان کم ہو، قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک لا يلمزوا بعضكم بعضا، ایک دوسرے کا عیب بیان نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جس کی عیب بیان کرتے ہو تم ایک جیسے ہو، مساوی ہو، نہیں۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل سے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، تم وہی تو ہو جو ایک دوسرے کو یقتل بعضکم بعضا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو جو بنی اسرائیل قتل کرتے تھے کیا یہ مساوی تھے؟ وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ فِي قَوْلِهِ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ كَاللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ التَّسَاوِي هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ مُمْتَنِعٌ فَكَانَ هُنَاكَ وَأَشَدَّ، کہتے ہیں کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ بالکل اسی طرح ہے جیسے دوسرے مقامات پہ انفسنا کا لفظ آیا قرآن مجید میں، تو جہاں کیونکہ وہاں پر بھی اس میں مساوات کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، مساوات کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پر بھی مساوات کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مساوی کوئی نہیں۔ جب یہ ہوا تو عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیے اس کا جواب کیا ہے۔ اب میں ایک منٹ کا وقفہ لیتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اچھا، جب آپ کی خدمت میں یہ ثابت ہوا تو میرے محترم ناظرین آئیے ان کے باتوں کا کچھ جواب دیں کہ ان سب آیات جنہوں نے ذکر کیا ہے ان سب میں تساوی کی بات ہو رہی ہے، ان سب میں تساوی کی بات ہو رہی ہے، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے منزلے پہ قرار دیا ہے۔ جتنے بھی آیات انہوں نے نقل کیا نا یہ سب ابن تیمیہ کے مقصود کے خلاف ہے اور شیعوں کے مرام کے مرادف ہے۔ ابن تیمیہ صاحب خود اپنے کتاب مجموعۃ الفتاوی جزء ثانی میں فرماتے ہیں کہ ایک منٹ میرے محترم ناظرین، بلکہ مجموعۃ الفتاوی الکبریٰ میں، الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 میں، چاپ دار الکتب العلمیہ میں، جو سن 1987 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّفَاسِيرُ، بہترین تفسیر کون سی ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّفَاسِيرُ فَأَصَحُّهَا تفسیر محمد ابن جریر الطبری، بہترین تفسیر، صحیح ترین تفسیر، عالی ترین تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر محمد ابن جریر الطبری، اور یہ معلوم ہے سب علماء کا اس مسئلے پہ اجماع ہے اچھا کہ جماعت عمریہ کے ہاں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر ابن جریر الطبری ہے، جو انہوں نے سب سے پہلے جس آیت کا ذکر کیا ہے سورہ نور سے، وہ یہ ہے آیہ اف کے بعد لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا ہے کہ فلانی نے زنا دیا ہے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مؤمنین و مؤمنات نے بانفسهم اپنے متعلق، اپنے نفوس کے متعلق انہوں نے کیوں گمان خیر نہیں رکھا؟ خبر آئے نا کہ فلانے نے زنا دیا، تو آپ تصدیق نہ کریں، آپ تصدیق نہ کریں، آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں دیا، اپنے متعلق آپ ظن خیر رکھیں، اپنے متعلق تو یہ کوئی زن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ فلانے نے زنا دیا اپنے متعلق، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے متعلق تو ہم نے گمان بد تو نہیں رکھا ہے. تو یہ فرمایا کہ انفسہم، کیونکہ وہ شخص آپ ہی کے منزلے پر ہے، آپ ہی جیسا ہے. وہ آپ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، آپ بھی مومن، وہ بھی مومن. آپ نے ان کے متعلق ایک خبر سنا کہ اس نے زنا دیا، تو کیوں اس وقت آپ اپنے متعلق، یعنی وہ شخص جو آپ نے اس کے متعلق غلط گمان رکھا، تو گویا اپنے متعلق غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی جیسا ہے، آپ کے نفس کے نازل منزلے پر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے. تفسیر تبری جز نمبر 28 جز نمبر 20 چاپ دار ابن جوزی القاہرہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیہ کی تفسیر میں سورہ نور میں، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. یہ آیہ نازل ہوئی ہے افک کے معاملے میں. یقول ظننتم بمن قرف بذلك منكم خیرا ولم يظنوا بانه اتى الفاحشہ. اگر آپ کو خبر مل جائے نا، کوئی کہہ دے فلانی نے زنا دیا، تو اس کے متعلق اچھا گمان رکھ دیں، نہ کہیں کہ وہ اس نے کیا ہے، اس نے زنا دیا، بولیں کہ اس نے انشاءاللہ نہیں دیا، یہ خبر جھوٹ ہے. اچھا. وقال بانفسهم، اللہ تعالیٰ نے کہا بانفسهم لان اہل الاسلام، کیونکہ مسلمان کلہم بمنزلۃ نفس واحدہ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی منزل نفس واحدہ پر ہیں. لانہم اہل ملت واحدہ، کیونکہ وہ ایک ہی دین کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مسلمان اسلام میں ایک جیسے ہیں، تو ایک مسلمان کے متعلق اگر آپ نے غلط گمان رکھا ہے، تو گویا آپ نے اپنے متعلق غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کے منزلے پر ہیں. انفس، اس لیے کہ اسلام میں مساوات ہے، تو یہاں پر بھی مساوات کو اور ایک ہی منزلے پر ہونے کو اور اس کو آپ کا نفس قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا. تو کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ پتہ چلا کہ یہ شیعوں، اگر اس آیہ شریفہ میں انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے متعلق آپ نے غلط گمان رکھا ہے، گویا آپ نے اپنے لیے غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہی نفس ہے. تو اگر یہ اس آیت میں اس کا مراد ہے، تو آیہ مباہلہ میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس ہیں. ان کے درمیان وہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے پر، ان کے درمیان، مگر وہ خرج بالدلیل، جو دلیل سے خارج ہو استثناء ہو الگ بات ہے، باقی امور میں ان کے درمیان مساوات ہے. کتاب ہے تفسیر السمعانی للعلامہ شیخ الاسلام حجت اہل السنہ والجماعہ ابی المظفر السمعانی الشافعی السلفی، متوفا ہیں سنہ 489 کے. المجلد الثالث چاپ دار الوطن. یہاں پر آیے اف کی شرح میں صفحہ نمبر 510 میں فرماتے ہیں، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ای بمن هو مثل نفس انفسهم. بانفسهم خیرا کا کیا مطلب ہے؟ ہی هو من هو مثل انفسهم. ٹھیک ہے نا. آپ نے جب خبر سنا کہ فلانے نے زنا دیا، کیوں اپنے انفس کے متعلق، اپنے انفس کے متعلق آپ اچھی گمان نہیں رکھتے. کہ اپنے انفس کے متعلق کیا مطلب؟ ہاں، کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ آپ ہی کے نفس جیسا ہے، وہ آپ ہی کے مماثل ہے، آپ ہی کے شبیہ ہے، آپ ہی کے مساوی ہے، وہ آپ ہی کا نفس ہے. ٹھیک ہے نا. مثل قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمنون كنفس واحدہ، مسلمان سب نفس واحدہ جیسے ہیں. اچھا، یہ سمجھ میں جب آیا نا، تب آتے ہیں سورہ مبارک بقرہ میں. بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے مناجات کے لیے، تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، وہ سب اتنے معجزات دیکھ کر بھی وہ کیا ہو گئے؟ سب نے بچڑے کے سامنے نماز جماعت، نماز تراویح شروع کر دی. تراویح ہو رہی بھائی، سجدے رکوع بچڑے کے سامنے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنا منع کیا، منع سازگار نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے، زیادہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں ہم آپ کو شہید کر دیں گے، ختم بات. ہمیں آپ منع نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا اللہ مل گیا ہے، ہمیں اپنا رب مل گیا ہے. وہ کون ہے؟ وہی بچڑا ہے. تو سب آگے وہ صحابہ کرام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ وغیرہ سب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں بچڑے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے واپس آئے تو انہوں نے قوم سے کہا کہ تم نے یہ کیا غلط کیا، بہت غلط کام کیا۔ تو قوم نے کہا کہ اب توبہ کر دیں، معاف کریں۔ تو سب نے توبہ کیا، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے لوگو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے آپ پر، تم نے گنہگار ہوئے، تم نے اپنا خسارہ کر دیا، باتخاذکم العجلہ، کیوں، کیسے، کیونکہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے بچڑے کو اپنا رب بنا دیا۔ اچھا، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو، پلٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف، بارئ یعنی خالق، اپنی خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، انفس کو اپنے انفس کو قتل کرو، اپنے انفس کو قتل کرو، کیا مطلب؟ اب جب تم نے توبہ کیا ہے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ایمان میں داخل ہو گئے ہو، تو تمہارا توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی کے بھائی نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو اپنے بھائی کو قتل کرے، ذبح کر دے۔ اگر کسی نے باپ نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو باپ کا سر قلم کر دے۔ اگر کسی کے ماں نے کیا تو اس کو قتل کر دے۔ اگر کسی کے بیٹے نے بچڑے کی عبادت کی ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو وہ افراد جو بالکل آپ کے نفس جیسے ہیں، آپ جیسے ہیں، آپ کے نفس جیسے، آپ کے منزلے پر ہیں، ان کو قتل کریں۔ تو اسی لیے انفسکم بولا ہے نا، انفسکم بولا ہے کہ جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی ان سے غلطی ہو گئی، دوبارہ وہ دین میں داخل ہو گئے، تو ان کو قتل، وہ بالکل انسان کا بھائی اپنے منزلے پر ہوتا ہے، انسان کا باپ اپنے منزلے پر ہوتا ہے، انسان کی جو بیٹا ہے وہ بالکل اپنے نفس جیسا، ان کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا، اپنی جان جیسی ہے، ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارا طریقہ کار توبہ ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا وہ کتب میں مذکور ہے کہ انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، پھر انہوں نے بہت گریہ کیا، التجا کیا، تو اللہ کو رحم آیا، تو پھر اللہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اب مزید قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن الحکیم، تالیف شیخ محمد عبدو، شیخ محمد عبدو عالمی جنگ اول کے وقت یہ مصر میں بہت بڑے کیا تھے، یہ سید جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں، اور یہ بہت بڑے وہاں پر لیڈر تھے مسلمانوں کے، الازہر کے لیڈر تھے، اور عالم اسلام میں بہت بڑے عالم کے حیثیت سے جانے جاتے۔ جزء اول یہ مجلۃ المنار میں چھپی اور بعد میں تفسیر کی صورت میں انہوں نے چھاپا اس کو، صفحہ نمبر 318 میں، اسی آیہ کی شرح میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگلے صفحے میں دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِأَنْ يَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ انفسکم، اپنے انفوس کو قتل کرو، یعنی خودکشی کر لو نہیں، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ اس کو انفس بولا ہے، فَإِنَّ قَتْلَ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ، کیونکہ انسان جب اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے کہ قتل ہی لنفسه، اس سے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو انسان کا نفس قرار دیا ہے، کیونکہ بالکل وہ انسان کے نفس کے منزلے پر ہے، اپنی جان جیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پر بھی مساوات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے منزلے پر ہے، ایک دوسرے بالکل جیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کمال مماثلت، کمال مشابہت، کمال مساوات کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو بات؟ کتاب تفسیر المراغی، تالیف احمد مصطفیٰ المراغی، استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغة العربیہ بکلیت دار العلوم، الجزء الاول، کتاب چھپی ہے مصر میں، ازہر میں، سن 1946 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین
صفحہ نمبر 114 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. اس کی ذیل میں اسی آیت کی تفسیر میں مصنف فرماتے ہیں صفحہ نمبر 115 میں فاقتلوا انفسکم وَإِنَّمَا جَعَلَهُمْ أَنفُسَهُمْ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ فَأَخُو الرَّجُلِ كَأَنَّهُ نَفْسُهُ. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی کیونکہ تم اپنے بھائی کو جب قتل کر رہا نا، وہ تمہاری بھائی جو ہے تمہارے نفس جیسا ہے، وہ تمہاری جان ہے، وہ تمہاری مرض جیسا ہے، تمہارے درمیان کمال اخوت، کمال قرابت اور کمال مماثلت اور ایک منزلگی پائی جاتی ہے. کأنہ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ جب تم دوسرے کے عیب بیان کرتے ہو، مومن بھائی کی عیب بیان کرتے ہو، تو کیونکہ وہ تمہارے جیسا ہے، تمہارے منزلے پر ہے، جو ایسا ہے کہ تم نے اپنا عیب بیان کیا، اپنا عیب بیان کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان آیات سمجھ آ رہی نا؟ ان آیات میں میرے محترم ناظرین، اگر ان آیات میں نفس کا مطلب انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ انفسکم کا یہ مطلب ہے کہ دو نفوس ایک ہی منزلے پر ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ایک دوسرے کی جان ہے. تو اسی طرح سورہ مبارکہ آل عمران میں آئے مباہلہ میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منزلے پر ہیں، ان کے درمیان کمال مماثلت، کمال مشابہت اور کمال مساوات باقی برقرار ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء ہے، آیہ نمبر 29 ہے. اس آیے سے بھی ابن تیمیہ نے استدلال کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ایک دوسرے کا مال جو ہے نا چوری کر کے، دھوکے سے، فریب سے نہ کھانا. ہاں، اگر آپس میں تجارت کرو، داد و ستد کرو، خرید و فروخت کرو، تو وہ آپ کے ہاتھ میں جو منفعت آ جاتا ہے وہ بھی دونوں طرف راضی ہوں، تو پھر وہ صحیح ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ یعنی یہ انتحار کی بات ہو رہی ہے، خودکشی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، خودکشی کی بات نہیں ہو رہی. لا تقتلوا انفسکم، یعنی وہ جس شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو وہ تم جیسا ہے، تمہارے منزلے پر ہے، وہ تمہارے درمیان کمال مماثلت ہے. یہ اس مساوات کو اور مماثلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جان کہا گیا ہے. وہ آپ جیسا ہے، وہ ان کو قتل کیا ہے تو تو نے گویا اپنا قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے تو گویا اپنے آپ کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں میں کمال اتحاد کی بات ہو رہی ہے، جیسے ان کو ایک ہی نفس قرار دیا ہے. ایک ہی نفس ہونا تو محال ہے، لذا ان دونوں کی مساوات ہے. کس بات میں؟ اسلام میں، ایمان میں اور اللہ کے مخلوق ہونے میں. اچھا، اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، جلد نمبر 8، کتاب ہے جزء 8 تفسیر سورۃ النساء. ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 229 میں. القول فی تاویل قوله تعالی ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. قال ابو جعفر یعنی بذلك جل ثناؤه، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے لا تقتلوا انفسکم ولا يقتل بعضكم بعضا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. وانتم اہل ملت واحدہ، تم ایک ہی دین کے پیروکار ہو. ودعوت واحدہ، ایک ہی دعوت کے پیروکار ہو. ودین واحد، ایک ہی دین کے پیروکار ہو. ٹھیک ہے نا؟ فجعل جل ثناؤه اہل الاسلام كلهم بعضهم من بعض، تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، سب کو، ایک کو دوسرے کے جیسا قرار دیا. وجعل القاتل منهم قتیلا فی قتله ایاہ بمنزلة قتله نفسه، اور جو ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو کیا قرار دیا ہے کہ اس نے گویا اس شخص کو
قتل کیا ہے کہ اس کے نفس کے منزلے پر ہے. قاتل اور مقتول کے درمیان کیا رشتہ برقرار کیا قرآن نے؟ کہ مقتول بمنزلہ نفس قاتل ہے. جس نے مقتول کو قتل کیا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، کیونکہ مقتول بمنزلہ نفس قاتل ہے. تو اگر اس آیہ شریفہ میں تم یہ بات کہتے ہو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ مقتول جو ہے بمنزلہ نفس قاتل ہے، اور تم نے ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ترین تفسیر ہے، یہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، تو آ جاؤ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں سورہ مبارک آل عمران آیہ مباہلہ میں بھی وہاں پہ بھی تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب قرآن میں یہ تصریح ہو گئی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے تو افضل ہے ہی، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. انبیاء پر بھی افضل ہے، ملائکہ پر بھی افضل ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ثابت ہو گئے کیونکہ وہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر اس کی دلیل کے لیے روایات، صحیح روایت آپ کی کتب میں، علی کنفسی علیہ السلام کہ علی علیہ السلام میرے نفس جیسے ہیں. مساوات ثابت ہے. تب یہ ثابت ہو گیا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے فرد پر افضل ہیں. تو کیا ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین سب پر افضل ہے سلام اللہ علیہ. یہ قرآن سے ثابت، سنت سے ثابت. اور سنت بھی ایسی سنت کہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ مباہلہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی تعمیل کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے تھے. اچھا، پھر ابن تیمیہ نے کیا اعتراض کیا میرے محترم ناظرین؟ وہ لے کے آیا تھا سورہ مبارکہ حجرات کی آیت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ملاحظہ فرمائی، سورہ مبارکہ حجرات ہے، آیہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ سے کا مذاق نہ اڑائے، مسخرہ نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. بھلے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ ان سے بہتر ہوتے ہیں، ان سے بہتر ہوتے ہیں جن کی جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، وہ کمتر ہوتی ہیں، نچلے درجے پہ ہوتے ہیں ان سے جن کا مذاق وہ اڑا رہی ہیں. اچھا، ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے عیب بیان نہ کیا کرو، اور اپنی عیب بیان نہ کیا کرو. اپنا عیب ہم کیا بیان کریں گے بھائی؟ اپنا عیب بیان نہ کیا کرو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تیرا جیسا ہے، مساوات کی بات ہو رہی، مشابہت کی بات ہو رہی، ایک ہی منزلے پہ ہونے کی بات ہو رہی. جو تیرے منزلے پر ہے اس کے مذاق، اس کے عیب بیان کرو گے تو تم نے اپنا عیب بیان کیا ہے، کیونکہ وہ تجھ جیسا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لقبوں کے ساتھ، برے لقبوں کے ساتھ ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. اچھا، کتاب ہے تفسیر الطبری، جز نمبر 24، چاپ دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 قاہرہ ایجپٹ میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں محترم ناظرین صفحہ نمبر 386. آیا وہی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ يَقُولُ تَعَالَى وَلَا يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کا عیب بیان نہ کرو. وَلَا يَطْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ فَجَعَلَ اللَّامِزَ أَخَاهُ لَامِزًا نَفْسَهُ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. جس نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا گویا اس نے اپنا عیب بیان کیا ہے، کیونکہ مومن گویا کہ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی جان ہے، ایک ہی شخص ہے. گویا کہ مومنین ایک ہی شخص ہے. یہ دو مومن ہیں نا، ایک مومن نے دوسرے کا عیب بیان کیا تو گویا اس نے اپنا عیب بیان کیا، کیونکہ گویا یہ ایک ہی ہے. لأن المؤمنین کرجل واحد، کیونکہ مؤمنین ایک ہی فرد کی طرح، ایک ہی فرد کی طرح،
ایک ہی فرد، یعنی ان میں کمال مساوات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پہ یہ کہتے ہو تو آ جاؤ آئے مباہلہ میں بھی یہ کہہ دو نا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ یہ ایک ہی طرح، یہ ایک ہی طرح، ان میں کمال مساوات ہے. جس نے بلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم، امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصمت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت، امیر المؤمنین علیہ السلام کا وجوب الطاعت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حرمت معصیت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوب طاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت معصیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت ہے. تو ان دونوں میں ایک جیسا ہے، انفسنا و انفسکم، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تألیف علی ابن احمد الواحدی النیسابوری، متوفہ ہیں یہ سنہ 468 کے، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے، 980 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء رابع ہے اس کتاب کی، تفسیر وسیط کی. اچھا، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 155 میں سورہ حجرات کی تفسیر ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ أَيْ لَا تُعِيبُوا إِخْوَانَكُمْ، یعنی اپنے بھائیوں کا عیب بیان نہ کرو. الَّذِينَ هُمْ كَأَنفُسِكُمْ، وہ بھائی جو بالکل آپ جیسے ہیں، کیا انفسکم، بالکل آپ جیسے ہیں، بالکل آپ کی منزلت پر ہیں، آپ جیسے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل رسول جیسے ہیں، رسول جیسے، رسول جیسے. اگر مماثلت ہے، مشابہت ہے، مساوات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ علی علیہ السلام کا ایمان ہے. جو اگر مواسات ہے، اور امت میں اور کوئی نہیں ہے ایسے مماثلت مشابہت میں، ٹھیک ہے. اگر امت میں اور بھی ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے کے آتے، اور کوئی نہیں ہے جو بالکل مساوی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشابہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان میں، عمل صالح میں، اللہ کے قرب میں، ٹھیک ہے نا، علم میں، عصمت میں، شجاعت میں، خصال نفسیہ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور ان صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم میں، ایمان میں، تقوی میں، عمل صالح میں، شجاعت میں، مردانگی میں، کرم میں، جود میں، سب انبیاء سے افضل ہیں، سب ملائکہ سے افضل ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان سب ملائکہ اور انبیاء سے افضل ہوئے. یہ کتاب تفسیر حدائق الروح والریحان فی روابع علوم القرآن، تعلیف العلامہ محمد الامین ابن عبداللہ الارمی العلوی الحرری الشافعی، چھاپ مکہ مکرمہ، جلد نمبر 27. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 367 میں، 367 میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اپنے انفس کا عیب بیان نہ کرو، اپنے انفس کا عیب بیان نہ کرو. کوئی اپنا عیب تو بیان نہیں کرتا نا، منظور تو یہ ہے، مقصود یہ ہے کسی اور کا عیب بیان نہ کرو. ہاں، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، مؤمنین ایک نفس جیسے ہیں، ایک نفس جیسے ہیں. تو اگر یہاں پر جن کو انفس کہا گیا ہے وہ ایک فرد جیسے ہیں، تو آئے مباہلہ میں بھی یہی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین علیہ السلام ایک فرد جیسے ہیں، بالکل یہ ایک دوسرے کی جان ہے. علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کی طرح، ایک ہی منزلت پر، ایک ہی علم پر، مگر وہ کہ بالدلیل خارج ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نبی نہیں ہے. لیکن بقیہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت خدیجہ کی بیٹی کے شوہر ہیں. وہ جو باتیں جو پتہ ہے کہ بالدلیل خارج ہے، لیکن باقی صفات میں یہ ایک جیسے، ٹھیک ہے نا. اچھا، کیونکہ ایک جیسے ہیں، فَمَتَا عَابَ مُؤْمِنًا كَمَا فَكَأَنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ، جی کیونکہ ایک جیسے ہیں
جس نے ایک مومن کی عیب بیان کی تو گویا اس نے اپنی عیب بیان کی ہے. کہ قوله تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی قاتل اور مقتول جو ہے ان میں کمال کیا ہے؟ کمال تعلق ہے، کمال ربط ہے. مقتول اور قاتل کے منزلے پر ہے. مقتول گویا وہ خود قاتل ہے، اس کو قتل کیا گویا اپنے آپ کو قتل کیا. وفي قوله أنفسكم تنبيه إلى أن العاقل لا يعيب نفسه فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه. انفسکم جو بولا ہے تنبیہ ہے اس میں کہ عاقل اپنا عیب بیان نہیں کرتا، پس لذا دوسرے مومن کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ وہ بالکل آپ جیسا ہے. انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ انفسکم کا یہ مطلب ہے کہ جس کی عیب تم بیان کرنا چاہتے وہ بالکل آپ جیسا ہے. تو یہی وانفسنا وانفسکم سورہ مبارک ہے آل عمران آیہ مباہلہ میں بھی بولو نا. اچھا، پھر ابن تیمیہ لے کے آئے وہ آیا جو بنی اسرائیل کے متعلق ہے. وہ آیات یہ ہے میرے محترم ناظرین، سورہ مبارک بقرہ میں آیات پیش نظر ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ سے عہد لیا اے بنی اسرائیل، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہ بہاؤ، یعنی دوسرے کو قتل کرو گے تو اپنا خون تم نے بہایا. وَلَا تُخْرِجُونَ انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکلوا دو. کوئی ہے دنیا میں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکلوا دے زبردستی؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے زبردستی نہ نکلوا دو. ثم انتم هؤلاء ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے اقرار کیا اور تم خود شاہد بن گئے، تم نے وعدہ دے دیا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکلوا دیتے ہو. اچھا، اس آیت کی شرح کیا ہے اور تفسیر کیا ہے؟ تفسیر طبری جلد نمبر 2 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 299 میں القول فی تعویل قوله تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، وہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا خون نہ بہاؤ، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے زبردستی نہ نکلوا دو. أَوَ كَانَ الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ أَنفُسَهُمْ وَيُخْرِجُونَهَا مِنْ دِيَارِهَا، کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا بنی اسرائیل ہی کرتے تھے؟ اپنے آپ کو قتل کرتے تھے اور اپنے آپ کو زبردستی اپنے گھروں سے نکلوا دیتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو، یہ حرام ہے. قِيلَ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَنْتَ، ابن جریر فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، جو تم نے گمان کیا ہے، جو تیرا توہم ہے وہ ایک وہم ہے، وہ باطل ہے. وَلَكِنَّهُمْ نُهُوا عَنْ أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ تو جو فرمایا کہ اپنا خون نہ بہاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرو. فَكَانَ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قَتْلَ النَّفْسِ، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول کے درمیان، جو دونوں ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، دونوں مومن ہیں، قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، کیونکہ قاتل اسی کے منزلے پر ہے، اسی جیسا ہے، ان میں مماثلت ہے، مشابہت ہے. اسی مماثلت اور مشابہت کے پیش نظر قاتل کو اور مقتول کو ایک ہی نفس قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب یہاں پہ قاتل اور مقتول کو ایک نفس قرار دیا ہے انفسکم کی وجہ سے، تو آئے مباہلہ میں بھی بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع سلام اللہ علیہ کو ایک ہی منزلے پہ قرار دیا ہے، ایک ہی مرتبے پہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان دونوں میں کمال مماثلت، کمال مشابہت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بلے اور فہما بمنزلت رجل واحد، قاتل اور مقتول کو رجل واحد کے منزلے پہ قرار دیا کہ گویا دونوں ایک ہی فرد ہیں، ایک جان دو بدن میں، ایک جان دو بدن میں، ایک نفس ایک روح دو بدن میں. تو ابن جریر صاحب یہی بات کیوں نہیں کہتے نا، آئے مباہلہ میں کیوں نہیں کہتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام گویا کہ ایک ہی فرد ہیں، ایک روح ہے، ایک جان ہے، گویا کہ دو بدنوں میں. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمال مساوات، نہایت مساوات، سب منازل، سب مراتب میں الا ما خرج بالدلیل. یہ بات یہ قائم ہے. تفسیر حدائق الروح والریحان فی روابع علوم القرآن تألیف محمد الامین ابن عبد اللہ الارمی العلوی الحرری الشافعی، چاپ دار توق النجاح، المجلد الثانی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر اس کتاب میں صفحہ نمبر 61 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 61 میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے زبردستی نہ نکالو. او لا تخرجون انفسکم ای اخوانکم لانکم کنفس واحدہ. لا تخرجون انفسکم ای اخوانکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے زبردستی نہ نکلوا دو. نہیں نہیں نہیں، منظور یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نہ نکلوا دو. کیوں؟ لانکم کنفس واحدہ، کیونکہ تم ایک ہی شخص جیسے ہو، نفس واحد کی طرح ہو. کہ یہ تیرا بھائی ہے، اس کا گھر ہے، تم اس کو وہاں سے نکلوا دیا تو گویا تو نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکلوا دیا ہے. کیونکہ تم کنفس واحدہ ہو، تم ایسا ہو کہ ایک ہی روح دو بدن میں، ایک قالب تیری ہے، وہی روح تجھ میں ہے، وہی روح اس میں ہے. ان دونوں کو نفس واحدہ کہا گیا ہے قرآن میں. تو ذلیل آدمی اگر اس کو نفس، یہاں پہ تم نے یہ تفسیر کیا ہے تو آج ادھر سورہ مبارکہ آل عمران میں، آئے مباہلہ میں بھی یہ تفسیر کرو نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفس واحدہ، کہ گویا یہ ایک ہی روح ہے. روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قلب علوی سلام اللہ علیہما وآلہما. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ادھر کرو کہ جو طہارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہی طہارت امیر المؤمنین علیہ السلام. جو منزلت و مرتبہ اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو قرب ان کے، وہی قرب امیر المؤمنین علیہ السلام کے. جو وجوب طاعت، جو وجوب طاعت امیر المؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہی وجوب طاعت کس کی ہے؟ وہی وجوب طاعت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے. من سب علیا فقد سبنی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے، اس نے مجھ سے جنگ لڑی ہے. ملاحظہ فرمائیے، حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس حدیث کے متعلق آئندہ بڑی بات کریں گے کبھی، اس میں ایک دو جلسے کی ضرورت ہے، ایک دو اسپیچز کی ضرورت ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4698، صفحہ نمبر 340 ہے، 340. روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، صحیح سند کے ساتھ، صحیح علی شرط البخاری و مسلم. ہاں صحیح علی شرط البخاری و مسلم. اب اس حدیث کے متعلق ہم بات کریں گے کبھی. اس کے حدیث کے متعلق ایک دفعہ میں نے 3.5-4 گھنٹے بات کیا تھا عربی زبان میں، اسی ایک ہی حدیث میں کی شرح، ایک ہی سپیچ میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، احسان مشہور ہوتا ہے اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. یا علی، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف. النظر الى وجه علی علیہ السلام عبادہ. یہ حدیث بھی جماعت عمرے کے نزدیک صحیح ہے کہ نظر کرنا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف یہ عبادت ہے. فرمایا علی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالا
دیکھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف اور کہا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، یا علی سلام اللہ علیہ، تو ایک بہت بڑا عظیم، تنوین کے اقسام ہوتے ہیں، ایک تنوین ہوتا ہے وہ تفخیم کے لیے، تو ایک بہت بڑا عظیم بادشاہ ہے دنیا میں بھی، اور ایک عظیم بادشاہ ہے، سید یعنی بادشاہ، سید یعنی سردار، تو ایک بہت بڑا بادشاہ ہے آخرت میں بھی۔ حبیبو کا حبیبی، جس نے آپ سے پیار کیا، جس نے آپ سے محبت کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا، کیونکہ وانفسنا وانفسکم، ٹھیک ہے نا، کیا کرجل واحد، گویا ایک نفس دو انسانوں میں مماثلت ہے، کمال مماثلت، کمال مجانست، کمال مشابہت، کمال مساوات، گویا کہ ایک ہی ہیں، گویا کہ ایک ہی ہیں۔ حبیبو کا حبیبی، جس نے آپ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جس نے آپ اور ہم سے محبت کیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ عدو کا عدوی، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تبرعی تھے بھائی، بڑے تبرعی تھے، ان کے ہر کلام میں دیکھو کیسے تبرع کرتے ہیں۔ اوے کبھی بات کریں نا، کوئی کانفرنس دے دیں ایک ویک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرع، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے تبرعی ہیں، ان جیسا تبرع کوئی شیعہ کر ہی نہیں کر سکتا۔ وہ عدو کا عدوی، جو آپ سے دشمنی کرے، حبیب کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، آپ کا حبیب جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ میرا حبیب ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اور جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وہ عدو کا عدو اللہ و عدوی عدو اللہ، اور جو میرا اور آپ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے ہی کافر۔ عدو اللہ، یہ اس سے کفر، ایک تو کافر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کوئی ہے نہیں ہے، وہ تو دشمن تو نہیں ہے نا، وہ ایک دشمنی ہے، دشمن ہے اللہ کا، ایک ذلیل ہے جو دشمن ہے، شیطان ہے نا، شیطان کو تو پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا کافر ہے ہی نہیں۔ وعدو کا عدو اللہ، وعدو کا عدوی وعدوی عدو اللہ، والویل لمن ابغضک بعدی، جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں، جہنم کے پر آتش وادیاں ہیں، جہنم کے پر آگ کنویں ہیں، کن کے لیے؟ جہنم کے پر آگ گڑھے ہیں، کن کے لیے؟ جو میرے بعد آپ سے بغض رکھے۔ اور کس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کس نے بغض کا اظہار کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ وہی کس نے بغض کیا تھا؟ وہی جو لشکر لے کے آئی تھی نا، کم از کم اس کو تو مانو، اور وہ اپنے ابا جان ہی کے لائن پہ تھی، تو ان کے ابا جان بھی اسی مبغضین میں اس کا شمار ہوتا۔ اچھا، اور پھر میرے محترم ناظرین، مزید آپ کی خدمت میں اسی کتاب مستدرک حاکم میں، اچھا روایات بہت ہیں، کتاب تفسیر ابن کثیر، چاپ دار طیبہ، کتاب جزء اول تفسیر سورہ فاتحہ اور بقرہ، اس میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 318۔ آیات کون سی ہے بھائی؟ آیات وہی ہے جس کے متعلق بات کر رہے ہیں نا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنا خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے زبردستی نہ نکالو۔ اچھا، اس کی شرح میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ کا میثاق وعدہ لیا، اپنا خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکلوا دو۔ لا، کیا مطلب اس کا؟ اپنا خون نہ بہاؤ، لا يقتل بعضكم بعضا، ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، ولا يخرجه من منزله، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، ولا يظاهر عليه، اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، اور میں نے بتا دیا نا سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو،
بچڑے کی عبادت کے بعد فرمایا اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جس نے بچڑے کی عبادت کی نہیں کی ہے وہ قتل کرے اس کو، جس نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، اس طرح. اچھا. وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ بِمَنْزِلَةِ نَفْسِ الْوَاحِدَةِ، کیونکہ ایک ہی دین کے ماننے والے گویا کہ ایک ہی نفس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نفس کہا ہے، انفس کہا ہے، گویا کہ ایک ہی صاحب ایک ہی نفس ہیں، صاحب ایک روح ہیں، صاحب ایک جان ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ان کے درمیان وحدت برقرار کیا. اچھا، اس لیے ان کو ایک نفس کہا، اسی لیے کہا کہ وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکلوا دو. تو اگر یہاں پر ان کو نفس واحدہ کہا گیا، کیوں نفس واحدہ کہا ہے قرآن نے؟ ابن کثیر بتاؤ، کہتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُم، اپنے انفسکم کو گھر سے نہ نکلوا دو، تو اس کا مطلب ہوا نفس واحدہ. اگر اس کا مطلب ہے نفس واحدہ تو ابن کثیر صاحب آئیے سورہ مباحلہ میں آتے ہیں، تو وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ بنا دیا، گویا ایک ہی ہے. اب تم چاہے ہنسو، تم چاہے رو لو. اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ نور میں ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، آپ پہ کسی قسم کی حرج نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں کس کے ساتھ؟ اندھے کے ساتھ، لنگڑے کے ساتھ، اعرج یعنی لنگڑا، اور بیمار کے ساتھ. پرانے زمانے میں عرب اسلام سے پہلے بالخصوص انصار مدینے والے کہتے تھے کہ کوئی اگر اندھا ہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہ کھاؤ، ایک ہی سفرے پہ کھانا نہ کھاؤ، آپ بھی اندھے ہو جاؤ گے. اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، آپ بھی لنگڑے ہو جاؤ گے. تو قرآن نے فرمایا یہ ان باتوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ ایک ہی کھانا کھانا مشکل نہیں. اچھا، ولا علی انفسکم، اور آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھر جاؤ تو وہاں سے کھانا کھاؤ، او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھر جاؤ وہاں پہ کھانا کھانے کوئی حرج نہیں. یا اپنے بھائیوں کے گھر، یا اپنے بہنوں کے گھر، یا اپنے چچوں کے گھر، یا اپنے چچیوں کے گھر، یا اپنے ماموں کے گھر، یا اپنے خالاتکم، اپنے خالوں کے گھر، ان کے گھر جب جاؤ تو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا کوئی شخص آپ کو چابی دے دیتا اپنا گھر کا، تو آپ کو چابی جب دے دیا، اعتماد کیا کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، تو وہاں جا کر اگر فریج میں سے کھانا نکال کے کھایا آپ نے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او صدیقکم، یا کسی اپنے دوست کے گھر اگر جاؤ وہاں پہ وہ آپ کو کھانا کھلائے. آج کل لوگ کھانا کھلاتے ہیں اپنے دوستوں کو، کچھ لوگ کھلاتے ہوں گے نا. پرانے زمانوں میں مہمانوں کی بڑی عزت ہوتی، اب ہمارے زمانے میں اتنی عزت نہیں ہوتی. اب تو کہتے ہیں فون کیوں نہیں کیا آنے سے پہلے، ٹیکس کیوں نہیں کیا، اب آئیں تو بھئی وہ بہرحال ان کے گھر جاؤ تو کھانا کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم وہاں پر ایک ساتھ کھانا کھاؤ یا منفرداً کھانا کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تم گھروں میں جب داخل ہو جاؤ تو اپنے آپ پہ سلام کرو. کس گھروں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو باپ کی گھر کی، ماں اور چاچو اور چچا چچی اور خالو اور پتہ مذکور جن لوگوں کا ذکر کیا میں نے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پر جب جاؤ تو اپنے آپ پہ سلام کرو. سلام کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تحیت ہے، اللہ گریٹنگ ہے اللہ کی جانب سے، مبارک ہے اور پاک ہے. اچھا، یہ جو اپنے آپ پہ سلام کرو اس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ مثلا اپنے چچے کے گھر گئے تو اپنے آپ پہ سلام کرتے ہو، یا چاچے پہ سلام کرتے ہو اور گھر والوں پہ سلام کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. یا مثلا آپ اپنے بھائی کے گھر گئے، اپنے بہن کے گھر گئے یا خالے کے گھر گئے تو کس پہ سلام کرتے ہو؟ اپنے آپ پہ سلام کرتے ہو. سلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام کرتے ہو یا وہ جس کے گھر جا رہے اس پہ سلام کرتے ہو؟ لازمی بات ہے ان پہ سلام کرتے ہو. تو کیوں بولا ہے کہ اپنے آپ پہ سلام کرو؟ ملاحظہ فرماؤ، تفسیر القاسمی المسمى محاسن التأویل، محمد جمال الدین قاسمی جو علامہ ہے جماعت عمریہ کے، ان کی تالیف ہے. یہ جزء سابع ہے، سن 1914 میں یہ کتاب چھپی ہے. کب چھپی ہے؟
سن 1914 نہیں، یہ ان کی وفات ہے سن 1914. یہ تفسیر کب چھپی ہے نہیں لکھا یہاں پر. ان کی وفات سن 1914 کیا. کس کی وفات؟ جمال قاسمی صاحب. یہ بہت بڑے عالم تھے، مصر وغیرہ میں ان کی بڑی عزت تھی. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 4555 میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھروں میں جب داخل ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرو. اَيْ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا مِّنْ هَٰذِهِ الْبُيُوتِ، اگر ان گھروں میں سے، یعنی باپ کے گھر، ماں کے گھر، بھائی کے گھر، بہن کے گھر، چچے کے گھر، چچی کے گھر، خالے کے گھر اور دوست کے گھر اگر داخل ہو گئے کہ کھانا وہاں پہ مل رہا ہے تو سلام کیا کرو. فَابْدَئُوا بِالسَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو ان پر سلام کرو، گھر والوں پر. الَّذِينَ هُم مِّنكُمْ قَرَابَةً وَدِينًا، انفس کیوں بولا ہے؟ انفس اس لیے بولا ہے کیونکہ وہ بالکل آپ جیسے ہیں، رشتہ داری میں آپ جیسے ہیں اور دین میں بھی آپ جیسے ہیں. تو وہاں پہ جاؤ تو کھانا کھانے آئے سلام نہیں دیتے. یہ زمخشری کا قول ہے، کہتے ہیں زمخشری نے بالکل صحیح فرمایا. اشار رحمہ اللہ الى ان المراد بالانفس من هم بمنزلتها، انفس سے مراد کیا ہے؟ انفس سے مراد تم خود نہیں ہو اپنے آپ پہ سلام کرو، نہیں. انفس سے مراد وہ ہے جو بالکل آپ کے نفس کے منزلے پر ہے، آپ کے نفس کے مرتبے پر ہے. اللہ 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 اللہ. فسلموا علی انفسکم. اور سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ پاکستانی سب بور ہو گئے بھائی، اردو والے بور ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ کیا. اور بھائی فسلموا علی انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ انفسکم، گھر والوں پہ سلام کرو. وہ گھر والے جو بالکل، ان کو اس لیے انفس بولا ہے جو بالکل، کیونکہ وہ آپ کے منزلے پر ہیں، آپ کے مرتبے پر ہیں. کیوں آپ کے منزلے پر ہیں؟ لشدت الاتصال، کیونکہ تمہارے درمیان رشتہ داری بہت، اتصال بہت قریب ہے. شدت الاتصال، قرابت بہت شدید ہے، قرابت بہت قوی ہے، محکم ہے، اس لیے آپ کو ایک ہی مرتبے پہ کہا گیا ہے. تو اگر یہاں پر انفسکم، میرے محترم ناظرین، سلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام کرو. یعنی بھائی کے گھر گئے، بھائی پہ سلام کو کہا، اپنے آپ پہ سلام کرو. بھائی کو آپ کے منزلے پر، آپ کے مرتبے پر ہونے کی وجہ سے آپ کا نفس کہا گیا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آئے مباہلہ میں، تو اسی لیے کہا گیا کہ ان میں شدت اتصال ہے، شدت قرابت ہے، ایک ہی مرتبے پر ہیں، ایک ہی منزلے پر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب تفسیر البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید لابی العباس احمد ابن محمد ابن عجیبہ. ابن عجیبہ صاحب کی کتاب البحر المدید، جلد نمبر 4، قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 61 میں تفسیر سورہ نور فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں، معاف کیجیے، فرماتے ہیں فَابْدَئُوا بِالسَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب ان گھروں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان گھر والوں پہ سلام کرو. لیکن یہاں تو بولا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہاں الذین هم منکم الذین هم بمنزلت انفسکم، کیونکہ وہ آپ کے منزلے پر ہے، اسی لیے ان کو آپ کو انفس کہا گیا ہے، انفسکم کہا گیا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو انفس بالکل واضح ہو گیا، اب اس سے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ابن تیمیہ کے سارے دلائل کا جواب ہم نے دے دیا اور ثابت ہو گیا کہ قرآن میں جہاں بھی جائیں، جہاں پہ انفسکم کا عبارت ہے تو اس میں مساوات اور ایک دوسرے کے منزلے پہ ہونے کے کی جو جہت ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، بس ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہیں. اور اس کے علاوہ روایات بھی تو بہت ہے نا، احادیث بھی بہت ہیں. میں کچھ روایت آپ کو خدمت میں پیش کروں. یہ کتاب میرے محترم ناظرین، الاحادیث والآثار، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چھاپ دار تاج. بلکہ میں ایک اور کام کرتا ہوں آپ کی خدمت. ایک منٹ بھائی، المصنف ادھر ہی پڑا ہے نا، یہ جلد نمبر 7 ہے اور یہ جلد نمبر 7. المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی،
المصنف الاحادیث والآثار الجزء السابع، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1429 میں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 499 میں، 499 ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ حدیث نمبر 30 ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 30۔ ہاں، حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبداللہ ابن شداد۔ بھلے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، یہ سب کے سب ثقہ ہیں۔ حدیث مرسل ہے لیکن سب رجال اس کے ثقات ہیں، اور بہت سارے علماء کے نزدیک مراسیل الثقات یہ حجت ہوتی ہیں۔ پھر اسی حدیث کو مسندن بھی روایت کیا، صحیح متصل سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سرح کا جو وفد ہے یمن سے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتُطِيعُنَّ، تمہیں پہ واجب ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، اور اطاعت کرو، اور شریعت کی اتباع کرو، یہ تم پہ لازم ہے۔ او لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لِنَفْسِهِ، او میں ایسے شخص کو آپ کی جنگ کی طرف بھیجوں گا جو بالکل مجھ میں سے ہے، لنفسی، جو بالکل میرا آدمی ہے۔ یقاتل مقاتلاتکم ویسبی ذراریکم، آپ کے جنگجوؤں کو وہ قتل کرے گا اور باقی کو وہ کیا کریں گے اسیر بنائیں گے۔ اللہم انا او کنفسی، اے اللہ وہ شخص یا تو میں خود ہوں یا وہ ہے جو مجھ جیسا ہے۔ ثم اخذ بید علی علیہ السلام، اور دست کس کا لیا انہوں نے؟ دست مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو ثابت ہوا کیا؟ ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، کیا نفس الرسول، قرآن نے بھی کہا، سنت بھی نے بھی کہا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین، جو بالکل سند صحیح متصل ہے، کتاب ہے کتاب المصنف الاحادیث والآثار، جزء سادس، چاپ دار التاج۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 374، حدیث نمبر 32137۔ حدثنا ابو الجواب حدثنا عن یونس عن ابی اسحاق عن زید بن یثی عن ابی ذر، یہ سند متصل بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کا جو ہے تراجم آپ کو توثیقات دکھاؤں، دوسری سند کے ساتھ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لینتہین او لبعثن الیہم رجلا کنفسی، وہ باز آئیں گے یا میں ان کو بھیج دوں گا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، فیمضی فیہم امری، اور میرے حکم میں ان کے درمیان وہ چلائیں گے، فیقتل المقاتلۃ ویسبی الذریہ، ان کے جنگجوؤں کو وہ قتل کریں گے اور ان کے زراری کو وہ اسیر بنائیں گے۔ اور یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے احادیث کے درمیان اس حدیث کو لے کے آئیں۔ اچھا، ایک اور سند آپ کو دکھائیں، یہ کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار، جزء سابع، چاپ دار تاج، سنہ 1989 میں چھپی، وہ جلد نمبر 6 تھا، یہ جلد نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 411، حدیث نمبر 36993۔ حدثنا، یہ بالکل تیسری سند کے ساتھ ہے، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن طلحہ ابن جابر عن المطلب ابن عبداللہ عن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف کی طرف گئے، طائف کو 19 دن یا 18 دن انہوں نے محاصرہ کیا، طائف فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر ایک دن وہ گئے اور انہوں نے خطبہ دیا، انی فرتکم فاوصیکم بعترتی خیرہ، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہنچ جاؤں گا، میرے عطرت کے بعد میرے ساتھ بہتر عمل کرنا، وان موعدکم الحوض، اور میرا وعدہ آپ سے حوض کوثر ہے، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتن الزکاۃ، میری اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ طائف والے نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ او لابعثن الیہم، یا میں اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، میں ایک ایسے شخص کو ان کی طرف بھیجوں گا، رجلا منی، وہ شخص جو میں مجھ سے ہے، او کنفسی، مجھ سے ہے یا مجھ جیسا ہے، فلا یضربن اعناق مقاتلتهم ولا یسبین ذراریہم، وہ ان کے جنگجوؤں کے گردن قلم کر دے گا اور ان کے
ان کے قبیلہ والوں کو کیا کرے گا؟ ان کو اسیر بنائے گا. فرأى الناس انہ ابو بکر و عمر، لوگوں نے کہا کاش ابو بکر عمر کو یہ کہہ دیں کہ یہی مجھ جیسے ہیں. فأخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ دیا، فرمایا یہ ہیں. تو مختلف احادیث اس کے علاوہ بھی ہیں، میرے پاس اسانید موجود ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کنفسی، مجھ جیسے ہیں. اور جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے علم میں، ایمان میں، عمل صالح میں، وہ انبیاء سے افضل ہے. عصمت میں ان جیسا ہے، شجاعت میں ان جیسا ہے، حسب میں ان جیسا ہے، نسب میں ان جیسا ہے، وجوب طاعت میں ان جیسا ہے، وجوب مودت میں ان جیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انبیاء پہ افضل ہے. امت کی تو کوئی بات ہی نہیں، امت کیا چیز ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدر مولا. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف